آگ بگولا ہو گیا۔ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو قید میں بند کر دو، قید میں ڈال دیا گیا۔ نمرود کا حکم ہوا کہ لکڑیوں کو جمع کرو۔ 1 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا گیا 1 مہینے تک لکڑیوں کو، معمولی لکڑی نہیں، بڑے بڑے دمیوں کو، بڑے بڑے درختوں کو جو سوکھے تھے، 1 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ ایک بہت بڑا علاوہ بنایا گیا، 4 دیواری کے اندر۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے 40 کلومیٹر دوری کے فاصلے، اتنا لمبا اور چوڑا دیوار بنا کر اس کے اندر لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ یہ آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اتنی آگ دہکائی۔ 1 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا، 8 دن تک آگ کو دہکایا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 8 دن تک آگ کو دہکایا گیا۔ اب لوگوں کو معلوم تھا کہ اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ پہلا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ توحید پرست جو ہوتا ہے اس کے ساتھ حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دشمنی پر دشمنی ہوتی ہے۔ جو توحید پر جمے رہتا ہے، آسمان سے بھی آفات اور زمین سے بھی بلیات نازل ہوتے ہیں، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ جب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی سورج کی روشنی کی طرح اس کے نام کو چمکا اور دمکا دیتے ہیں۔ یہ توحید پرستوں کی علامت ہوتی ہے، یہ موحدوں کی علامت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جمے رہے، لوگ سارے جو اس دن کا انتظار کر رہے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ آگ دہکائی گئی، بہت اونچائی پر آگ جل رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے آسمانوں کے اوپر اڑنے والے پرندے اس آگ کی تپش سے جل کر نیچے گرتے تھے، اتنی بھیانک قسم کی آگ۔ اب ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ لکڑیاں جمع کر دیا گیا، آگ کو سلگا دیا گیا، اب ابراہیم کو ڈالیں کیسے؟ لوگ سوچ رہے تھے۔ شیطان بزرگ کی شکل میں آیا، ایک ضعیف بابا کی شکل میں آیا، کہنے لگا کیا بات ہے، اتنے سارے لوگ جمع ہیں اور یہ آگ سلگائی گئی ہے، یہ بھیڑ بھاڑ، یہ میلہ کس چیز کا ہے؟ حالانکہ شیطان جانتا ہے، پھر بھی انجان بن کر پوچھا۔ نمرودیوں نے کہا یہ آزر کا بیٹا ابراہیم ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ اب اس میں آگ میں ڈالنے کے لیے آگ تو سلگا دی گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگ میں ڈالیں کیسے۔ شیطان نے مشورہ دیا، دیکھو گوپیاں بناؤ، چمڑے کا جھولا بناؤ۔ اس مجلس میں نمرودیوں میں سے چمڑے کے کاریگرز موجود تھے، کام کرنے والے۔ فٹافٹ جلدی اپنے کاریگروں کو لے کر ایک گوپیا جھولا بنا دیا گیا۔ اس کا طریقہ شیطان بتایا کہ اس طریقے سے بٹھا کر زور سے طاقتور جوان جھولا جھولا کر آگ میں چھوڑ دیا جائے۔ یوں ہی کیا، ابراہیم علیہ السلام کو جھولے یعنی گوپیا میں بٹھا دیا گیا۔ ابھی آگ میں ڈالنے والے ہیں، فرشتے تشریف لائے، جبرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، عزرائیل آئے۔ جبرائیل نے کہا آپ حکم کیجئے، میں پر مار کر کے ساری آگ کو بجھا دوں گا۔ پانی کے فرشتے نے کہا آپ حکم کیجئے، میں بارش کو برسا کر کے پانی کو بجھا دوں گا۔ ہوا کے فرشتے نے کہا آپ حکم کیجئے، ہوا کے ذریعے پوری آگ کو اڑا کر لے چلے جاؤں گا۔ اسرائیل نے کہا آپ حکم کیجئے، ایک ہی لقمے تمام کو لقمہ اجل بنا دوں گا۔ آن کی آن میں جتنے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تمام نمرودیوں کو منٹوں کے اندر فنا کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا خدا کی مرضی سے آئے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے اللہ سے پرمیشن لے کر آئے ہیں۔
اللہ رب العالمین کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میرا مالک دیکھ رہا ہے یہ ساری حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس پروردگار عالم پر مجھے یقین ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہا تو مجھے بچا سکتا ہے۔ سارے فرشتے چلے گئے، عجیب منظر تھا، چرندے پرندے بے چین اور بے قرار تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے چڑیا اپنے چونچ میں پانی لا کر بہت دور سے بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی نے پوچھا اے چڑیا کیا خیال ہے، خودکشی کرنے کا خیال تو نہیں؟ آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، انسان اس کے نزدیک جانے کے لیے ڈر رہا ہے، گریز کر رہا ہے، اور تو چونچ میں پانی لے کر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چڑیا نے کہا کل قیامت کے دن اللہ پاک مجھے پوچھیں میرے ابراہیم کے لیے نمرودیوں نے آگ کو جلائی، تو نے دیکھا تو کیا کیا؟ میں کہہ سکتی ہوں پاک پروردگار عالم میری طاقت و حیثیت کے مطابق چونچ میں پانی لے کر بجھانے کی کوشش کی، پانی سے وہ پانی سے آگ بجھتی تو نہیں، یہ چڑیا آگ تک جا سکتی نہیں، آگ بھیانک قسم کی، چڑیا بہت دور ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں بچنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ کتابوں میں لکھا گرگٹ، بعض کتابوں میں لکھا چپکلی، دور سے پھونک مار رہی تھی، آگ زیادہ بھڑکے، گرگٹ اور چپکلی کے پھونک مارنے سے آگ زیادہ نہیں ہو جاتی، آگ کہاں ہے اور گرگٹ اور چپکلی بہت دور پر ہے، اس کی وہاں سے پھونکوں سے آگ بھڑکتی نہیں، زیادہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرگٹ کو ایک ہی وار میں مارنے سے 100 نیکیاں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ گرگٹ 7 قسم کا رنگ بدلتا ہو، اب لوگوں میں بھی مشہور ہے کہاوت کیا با گرگٹ کا رنگ بدل رہا نہ تو بولتی نہیں بولتے، یہ گرگٹ کی اصل چال ہے، 7 قسم کے رنگ بدلتا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ گرگٹ کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ میرے خلیل کو جب آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو نے کیوں آگ بہکانے کی کوشش کی؟ اسی لیے رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وار میں مارو 100 نیکیاں۔ بعض علماء نے چپکلی کا ذکر کیا ہے، چپکلی نے ایک کام کیا ہے، دونوں کی قسمیں ایک ہے، ایک ہی جنس سے بنی ہوئی ہیں چپکلی اور گرگٹ۔ بہرحال اسی لیے گھروں کے اندر بچے اور مستورات چپکلی کو دیکھتے ہی تو جھاڑو لے کر مارتے ہیں، مارو ثواب ہے۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کو گوپیا میں ڈالنے لگے۔ اللہ لوگ کہتے کیا ہیں، ہماری نظر کیا دیکھتی ہے کہ آگ کے اندر جلانے کی طاقت ہے، چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت ہے، پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت ہے، ہوا کے اندر اڑا کر لے جانے کی طاقت ہے، یہ ہمارا تصور ہے، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کو نمرودیوں نے گوپیا میں بٹھا کر بہت زور سے طاقتور لوگوں نے بہت دور سے جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام فوراً آگ میں پڑنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کام نہیں لیا، جبرائیل سے کام نہیں لیا، میکائیل سے کام نہیں لیا، اسرافیل سے کام نہیں لیا، اسرائیل سے کام نہیں لیا، کسی اور فرشتوں سے کام نہیں لیا، بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر یہ موجود ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، قلنا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردا کہتے ہی ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین نے لکھا اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، بردا کے معنی ٹھنڈی، ایئر کنڈیشن، تکلیف زیادہ بھی نہ ہو، اور ٹھنڈ کے ذریعے سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی ایک ایس کے جو ہے باغ کے اوپر ایک آدمی کو بٹھا دیا جائے، کباب ہو جاتا کڑ کو، نہ آدمی گرمی کو برداشت کرتا ہے نہ ٹھنڈ کو برداشت کرتا ہے، یہ انسان کی فطری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ میرے خلیل پر ایئر کنڈیشن جیسی ہو جا، بردا ٹھنڈی ہو جا۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ تکلیف ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ کوئی اور مسئلہ ہو، نارمل معتدل مزاج ہو جا، میرے خلیل سکون سے بیٹھیں۔
जैसा ही आग में पड़े, लोग समझ रहे थे कि इतनी बड़ी आग, बहुत दूर हम खड़ने के बावजूद भी इसकी तपिश को महसूस कर रहे हैं, बहुत ऊपर उड़ने वाले परिंदे भी जलकर के खाकस्तर होकर नीचे गिर रहे हैं। इब्राहिम को डाल दिया गया, चलो जलकर के खाकस्तर हो गए, सब निकल गए। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पड़े, जैसा ही आग में पड़े ऐसा महसूस हुआ जैसा कि मैंने फूलों के गुलशन और फूलों के बहारों में पड़ गया हूँ, बैठ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, जितना मुझे लज्जत इस आग में आया और जितनी मिठास इस आग के अंदर मुझे आई, इससे पहले भी नहीं आई, इसके बाद भी नहीं आई।